نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله او كما قال الله تعالى۔ عزیزان محترم میرے عزیز سامعین مکرمین، اللہ کے احسان کرم نوازی سے ہمارے پروگرام جاری ساری ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کی اہم عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جسے اللہ رب نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا، اتنا گناہ کی حد نہ تھی، بہت سارے اس کے گناہ تھے، جو آخری وقت تھا اس کو لوگوں نے اس کی نفرت کی وجہ سے بیمار ہو چکا تھا، تو نفرت کی وجہ سے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا بالکل۔ تو جب وہ جنگل میں اس کو پھینک دیا تو نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اسی جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے مولا کریم مجھے معاف کر دے، لوگ ساری دنیا مجھ سے نفرت کر رہی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے آپ راضی ہوئے۔ تو رب العالمین اس سے راضی ہو گئے۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پہ میرا ایک دوست پڑا ہوا، فلاں جگہ پہ میرا دوست کا لاش پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے غسل کراؤ، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ ایک اللہ کا دوست کا جنازہ چل رہا ہے، جو شخص اس جنازے میں شامل ہوگا اس کی مغفرت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کی اور چلے گئے اور کہا کہ بھئی چلو ایک اللہ کے دوست کی جنازے کی طرف چلتے ہیں اور اللہ کے دوست کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے جنازے میں جو شامل ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ تو سارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے تیار ہو گئے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے دیکھا واللہ کہ اللہ کا کرشمہ ہے، جس گناہگار کو گندا سمجھ کر ہم نے پھینک دیا تھا وہی گناہگار کا لاش پڑا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا مولا کریم یہ تو وہی گناہگار ہے جس سے ساری دنیا نفرت کر رہی تھی، جس کے گناہوں کی بدولت ساری قوم میری اس سے تنگ تھی، تو اس کو پھینک دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ جو میرا دشمن تھا پہلے اب میرا دوست بن چکا ہے، اس نے ایسی مغفرت کی ہے، صرف اپنے لیے دعا مانگی، اپنے لیے مغفرت کی ہے، اس طرح جس نے رو کے مجھ سے دعا کی ہے اے موسیٰ اگر یہ ساری دنیا کے لیے دعا مغفرت کرتا تو ساری دنیا کو معاف کر دیتا۔ عزیزان محترم، اب مغفرت کے دروازے اب تک کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہوئے ہیں۔ تو رب العالمین نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کفن دیا اور غسل کروایا اور اس کے بعد جنازے میں شامل ہو گئے، اللہ سے دعا کی، تو جتنے بھی اس کے جنازے میں شامل ہو گئے سب کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ رب العزت چاہے تو سارے ایک چٹکی میں راضی ہو جائے۔ کہتا ہے 100 سال تک اس نے یعنی کہ گناہ کی، 100 سال تک اس نے گناہ کی، کفر کو پکارا، بتوں کو پکارتا رہا۔ ایک دفعہ دعا کر رہا تھا رات کے وقت، اپنے بت کی بات کرتے یا سنم بولتا جا رہا تھا، تو اچانک اس کی زبان سے یا صمد اللہ کا نام نکلا۔ تو رب العالمین نے اسے کہا نام یا عبدی الف مرتين، یعنی کہ 100 مرتبہ، اللہ 1000 مرتبہ اللہ کریم اس کو جی کا جواب دے۔ تو روایت میں آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ یہ تو تیرا گناہ گار بندہ تھا، یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، اپنے بت کی عبادت کر رہا تھا یا صنم کر رہا تھا، ایک دفعہ یا صمد بول دیا اور آپ نے اس کو اتنی بار جی کہا۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے فرما دیا اے فرشتو اس نے اپنے بت کو پکارا، بت نے جواب نہیں دیا، 100 سال گزر چکے، بت نے اس کو جواب نہیں دیا، اب مجھے وہ پکارے اور میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور بت میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور بت میں فرق ہونا چاہیے۔ بت یعنی کہ لا معبود نہیں ہے، اور جو میں معبود ہوں بندے کی بات سنتا ہوں اور بندے کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے جواب دیا کہ بندہ میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، تو حکم کر، تیرا بولنا مجھ تک پہنچ چکا ہے، اب حکم کر تجھے کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کا ذرا سنتا ہے،
نیک بندے سے زیادہ گناہگار بندے کا سنتا ہے۔ عزیزاً محترم، آپ کہتے ہو کہ ہم گناہگار بندے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم کہاں سے مولوی صاحب دعا کریں؟ آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے خود دعا کیا کریں۔ گناہگار کا اللہ تعالیٰ بہت سنتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ گناہگار بندہ جس رستے سے بھٹک چکا ہے اسی رستے سے دوبارہ جنت الفردوس میں آ کر داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ہر بندہ جنت میں چلا۔ اللہ کریم سے دعائے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کا سنت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب بھی بسترے پہ جاتے تھے تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آپ بھی 100 مرتبہ یہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر یہ ساری استغفار آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ صرف استغفر اللہ کہہ سکتے ہو۔ ہاں پھر یہ استغفر اللہ لفظ بھی کہنا نہیں آتا ہے تو آپ اپنی زبان میں، جو انگلش ہے انگلش میں، جو عربی ہے عربی میں، جو ہندی ہے ہندی میں، جو چینی ہے چینی میں، جاپانی جو بھی ہے، ہندکو میں، جو ہے نا جس بھی زبان کے ہیں آپ اپنی زبان میں کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، اللہ نے جو بھی زبان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اللہ تعالیٰ سب زبانوں سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی گناہ کیے رب العالمین 10 مرتبہ رات کو سونے کے وقت 10 مرتبہ کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے اوراق میں ہے، حدیث کے ورقوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سمندر کے جاگ کے برابر آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا